السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على فاتح البدر والهنين سيدنا أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدتي الجليلة المخدومة المظلومة سيدتنا نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسين المظلوم الذي قتل في أرض كربلاء يوم عاشوراء، والسلام على أئمة الهدى أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے بحق اسیران ابا عبداللہ الحسین دست دعا بلند کرتے ہیں: پروردگارا، بحق محمد و آل محمد ہماری چھوٹی سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارا، بانیان مجلس کی جو بھی شرعی ہوائی جات ہے ان کا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران محترم، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ایک مہینہ کہ جس نے اسلام بچایا تھا وہ ختم ہو کر اب جو دوسرا مہینہ کہ جس کی بدولت اسلام باقی ہے اور اسلام جاری و ساری ہے، وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم عزاداری سے تھک چکے ہیں، لیکن اصل عزاداری کا مہینہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. ہم تو تھک گئے، ہم 5 منٹ روئے تو اس کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. 5 منٹ سینہ زنی کرے تو اس کے بعد ہمارے ہاتھ اور سینہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اصل عزاداری سے عدم معرفت کی وجہ سے ایسا ہے. میں ہر مجلس میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں آداب مجلس کے عنوان سے. آداب مجلس میں سے ایک ادب جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھر سے آتے وقت ذہن بنا کر آنا ہے کہ میں نے مجلس سننا ہے، میں نے مجلس سے کوئی پیغام لے کر بھی جانا ہے اور اس کو معاشرے میں اپنے گھر میں عمل بھی کرنا ہے. بس یہ ذہن بنا کر آ جائے، یہ ذہن بنا کر نہ آ جائے کہ مولوی صاحب آدھا گھنٹہ وہاں لے گا، 10 منٹ مرثیہ والا لے گا، 10 منٹ نوحہ والا زیارہ دعا کرنے تک 5-10 منٹ وہاں جائیں گے تو 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے گا. نعوذ باللہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری میں جائیں تو مثلا 1 گھنٹہ ضائع ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کو ضائع وقت میں شمار کرتے ہیں. کوئی مطلب حاصل کرنے کا وقت، کوئی پیغام حاصل کرنے کا وقت، کوئی بیدار ہونے کا وقت، کوئی جناب علی ضمیر کو بیدار کرنے کا وقت محسوب ہی نہیں کرتے ہیں، شمار ہی نہیں کرتے ہیں اس کو لوگ. بہت سارے لوگ اسی لیے بعض لوگ آتے وقت بالکل سلولی آتے ہیں، آرام سے آتے ہیں، اسی نیت سے کہ تاکہ مولوی صاحب وہ جو ہدایات کرنے ہیں معاشرے کے لیے، کیونکہ اس کو تو نہیں چاہیے ہدایت، وہ معاشرے کے لیے چاہے، کہتا ہے معاشرے کو ہدایت کرنا ہے، مجھے تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہدایت یافتہ ہوں، میں تو مرشدین میں سے ہوں. ایک مرشد ہوتا ہے، مرشدین میں سے ہوں. تو لہٰذا وہ ہدایت ختم ہونے کے بعد رونے کا تھوڑا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. وہ بھی زیادہ جذبہ نہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا 5 منٹ 10 منٹ، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، جس کو شعور حسینی کہتے ہیں. ایک شعور حسینی ہے، ایک شعور حسینی ہے. امید ہے کہ مجالس میں ان چیزوں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہوا ہوگا. تو لہٰذا اس شعور حسینی میں سے بھی رونے میں 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے مجالس بھرنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل آمادہ تیار ہو کر کون لوگ آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتا ہے. آداب مجلس میں سے ہے، حسین کی مجلس کے آداب میں سے ہے کہ گھر سے ذہن بنا کر آمادہ ہو کر فریش ہو کر پیغام وصول کرنے کے لیے، پیغام حاصل کرنے کے لیے بالکل میدان میں جو مجاہد سج کر دج کر
جذبے کے ساتھ جس طرح جاتا ہے، عام ان مجالس کو اپنے میدان سمجھنا ہے۔ میدان عرفہ ایک حج میں ایک میدان عرفہ حسینی مجالس ہے، عرفہ معرفت سے نکلا ہے، یہ میدان معرفت ہے، یہ میدان عرفہ ہے۔ وہاں بھی حاجی معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے احرام باندھ کر کفن کی شکل نما ایک لباس پہن کر وہاں جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خدایا میں تیرے میدان میں آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر، مال بچے، ان کا 1 سال کا سرمایہ اور خرچ بھی میں دے کر آیا ہوں، کم سے کم معاشرے سے، گھر سے 1 سال کے لیے میں غائب ہو کر آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں مکمل اٹینشن کے ساتھ لبے کہنے کے لیے، سادہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ادھر بھی آپ آ جائیں اس طرح، تو اس وقت آپ دیکھ لو گے کہ عزاداری کے اندر کیا لچک موجود ہے، عزاداری کے اندر کون سی ہدایت موجود ہے، عزاداری کے اندر کون سی قوت اور طاقت موجود ہے، اور اس عزاداری کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان اور شیعیان کو بیدار کراتی ہے، ان کا مردہ ضمیر کو زندہ ضمیر میں تبدیل کر دیتی ہے، اور ان کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ایک دم تازہ دم کرتی ہے۔ وہ چیزیں یہاں سے حاصل ہونی ہے۔ اس کے لیے آپ نے آئندہ آمادہ ہو کر تیار ہو کر آنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے کسی اور کی ہدایت ہو جائے تو اس کو بھی آپ لے کر آ جائیں، آپ لے کر آ جائیں۔ آپ یہ شہیدوں کے قصے پڑھیں، ایک شہید آخری میدان میں تھا، آخری بالکل اس کی جان نکلنے والی تھی، تو اس کو ایک دم وہ شہید ہادی تھا، تو ایک دم اس کو ایک غیر معمولی ماحول نظر آتا ہے وہاں، یعنی ایک جنت کا لہجہ یا اس کو برزخی زندگی کا کوئی حصہ دنیا میں ہی نظر آتا ہے، تو فوراً اپنے دوست کو، اس زمانے میں ریڈیو موجود تھا، اس میں وہ کال کر کے بتا دیتا ہے کہ اے میرے دوست آپ بھی جلدی آ جاؤ، بے شتاب فوراً آ جاؤ، ادھر میں یہاں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ لاؤ دوستوں کو، لاؤ اپنے والد صاحب کو، لاؤ اپنے بھائیوں کو، مجالس میں بیٹھاؤ، لہٰذا آپ کو یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، وہ چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ آداب مجلس میں سے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو امام سجاد علیہ السلام کی وہ راہ اور روش بتائیں گے کہ جس راہ اور روش نے امام حسین کے مشن کو اپنی حیات میں زندہ کر دیا، جاوید کر دیا، اور عزاداری کو تحفظ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور زمانے کے یزید کو بے نقاب کرنا اور اس کے مذموم مقاصد پر پانی پھیرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم ترین سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آنا چاہیے۔ مثلاً ایک سوال یہ کہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں بڑے لیول کا ایک اقدام اٹھایا؟ ایسا لیول کا اقدام کسی نبی نے نہیں اٹھایا، کسی وصی نے نہیں اٹھایا، نہ قبل از حسین نہ بعد از حسین، حتیٰ ائمہ میں سے بھی کسی امام نے ایسا بڑا اقدام نہیں اٹھایا، لیکن حسین وہ اقدام اٹھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس زمانے کی امت نے حسین کے ساتھ نہیں دیا۔ یہ ساتھ نہ دینا بہت خطرناک ہے، ابھی بیان کریں گے آپ لوگوں کو کہ یہ ساتھ نہ دینے کی وجہ سے کتنے انبیاء کا خون جناب علی بہہ گیا اور وہ خون رائیگاں چلا گیا، یا کتنے وسیع اور اوصیاء کا خون آپ دیکھیں تاریخ کے اندر۔ خداوند متعال نے انسان کی بشرت کے لیے، جیسے حدیث قرآن میں بھی آیا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے ہر امت میں، چاہے امت نوح ہو، چاہے امت ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یشعون ہو، شمعون ہو، 28 انبیاء کا ذکر تو قرآن مجید میں ہوا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق 1,24,000 نبی، یعنی 1,24,000 امت۔ آپ دیکھو 1,24,000 داعیان اللہ، سب کے سب کا دو نعرہ تھا، ایک ان اعبدوا اللہ، خدا کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں ماننا ہے۔ یہاں بھی ہم نے ترجمہ کر دیا عبادت والا، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ نماز تو شب معراج میں جا کر واجب ہو گیا، اس سے پہلے مختلف شکلیں تھیں نماز کی البتہ، لیکن اصل ہدف تھا حاکمیت کا، معبودیت کا۔ تو خدا کو حاکم ماننا یہ اصل انبیاء میں سے، یہ تمام انبیاء کی اصل ہے، جس کو ہم نے توحید میں بھی لایا، اور رسول دین کے شروع میں ہم نے یہی توحید رکھا، کیونکہ تمام انبیاء کی اصل کیا ہے؟ توحید ہے۔ ان اعبدوا اللہ، خدا کے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا۔ دوسرا واجتنبوا الطاغوت، خدا کے مقابلے میں ہر زمانے میں ایک سرکش انسان موجود رہا ہے، ہر زمانے میں، اس کا نام قرآنی اصطلاح میں طاغوت رکھا گیا ہے، چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو، چاہے وہ نمرود کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمانے کے یزید کی شکل میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس کا نام قرآنی اصطلاح میں طاغوت ہے، وہ زمانے میں موجود رہا ہے. ہر نبی کے لیے فی کل امت رسولا، ہر نبی کے لیے. اب لوگ جتنے زیادہ سرکش ہوتے تھے اتنا سخت نبی بھیجا جاتا تھا. اسی لیے نبیوں کے اندر بھی ایک کیٹیگری ہے. آپ سب جانتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، ایک اولو العزم ہوتا ہے. نبی سب سے نچلا لیول کا ہے کہ جو عام انسانوں کے لیے بھیجے جاتے تھے. نبی سے کنٹرول نہیں ہوا تو کہا گیا رسول کو بھیجا گیا. کہا کہ یہ نبی سے کنٹرول ہونے والی امت نہیں ہے، بلکہ ان کو رسول کے ذریعے ان کی ہدایت کی جانی چاہیے. رسول کتنے ہیں؟ رسول 313 ہے، یعنی 313 امتیں. رسول کے وسیلے سے بھی ہدایت نہیں پہنچ گئی. طاغوت کو نہیں چھوڑا انہوں نے. حالانکہ آپ دیکھیں گے طاغوت کی شکل اتنی بدترین شکل تھی طاغوت کی، آج کا انسان دیکھ کر بغیر کسی نبی کے اس طاغوت سے وہ انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مثلا آگ کو پرستش کرنا، سورج کو پرستش کرنا، چاند کو پرستش کرنا، یہ بت کو پرستش کرنا، یہ کوئی معقول بات ہے؟ معقول بات تو نہیں ہے. لیکن اس بدترین چیز کی پرستش سے بھی ایک نبی کے وسیلے سے باز نہیں آئے. ان کو رسول بھیجنا پڑا اور رسول کے وسیلے سے بھی باز نہیں آئے. معجزہ بھیجا گیا، بڑے بڑے معجزہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر. ان معجزوں کے ذریعے سے بھی ان بدترین چیزوں سے وہ باز نہیں آئے. تو پھر انہیں کہا گیا ہم اس سے بڑی اتھارٹی والوں کو بھیجیں گے. ان کا نام کیا ہے؟ اولو العزم، صاحب ارادہ. یہ اہم ترین چیز ہے حضرتان محترم. صاحب ارادہ ہونا چاہیے ہر انسان کو. ارادہ مضبوط، پختہ عزائم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ. ایسا ارادہ کہ کوئی طوفان، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کو پیچھے نہ ہٹائے، آپ کی استباط قدمی میں لرزش نہ آ جائے، آپ میں اور جذبہ آ جائے. اس کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے. اولو العزم بھیجے گئے، 5 اولو العزم نبی بھیجے گئے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی امت کنٹرول نہیں ہوئی. اگر کوئی امت 1,24,000 انبیاء کی امت کنٹرول ہو چکی ہوتی تو ایک امت کی مثال بے عنوان مثال قرآن میں پیش کیا جاتا ہے. قرآن میں کوئی ایک مثال مجھے دکھائیں کہ جہاں پر ایک نبی کی امت اچھی بنی تھی اس کی کوئی مثال دیا ہو؟ نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے، بار امر ہو رہا ہے اچھی امت بنو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَلِتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. بہت ساری آیات ہیں. آگے کا حکم دیا جا رہا ہے، امر حاضر کہتے ہیں اس کو علمی اسلامی. آگے کا حکم دیا جا رہا ہے اب تم مت بنو. اتنے نبی گزر گئے، امت بنو. اتنے رسول بھیجے گئے، اب تم مت بنو. اولو العزم بھیجا گیا، امت بنو. نہیں بنے. نبیوں کی تعداد 1,24,000 میں پہنچ گئی، لیکن امت کی تعداد وہیں 0 لیول پر. رسولوں کی تعداد 313 ہو گئی، لیکن امت کی تعداد وہیں. اولو العزم کی تعداد 5 میں پہنچ گئی، لیکن امت کی تعداد وہیں. کس ایک امت کو ماڈل کے طور پر قرآن نے پیش نہیں کیا، بلکہ جن کو ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا وہ برے ماڈل ہیں. جیسے قوم سمود ہے، قوم حنود ہے. آپ نے دیکھا ہے ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہوئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. قوم فرعون، جو قوم نوح، قوم لوط. اب دیکھیے قرآن کے اندر بہت ساری اقوام کی سرنوشت کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے. یہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے، خدا متعال یہ چاہ رہا تھا کہ ایک نبی کے وسیلے سے ایک امت تشکیل ہو جائے، ایک رسول کے وسیلے سے ایک امت تشکیل دی جائے، اور اس کے بعد ایک اولو العزم کے ذریعے سے باہمت، باعظمت، باشکوہ ایک ایسی امت تشکیل دے جو ان کا نعرہ ایک ہو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایسی امت تشکیل دینی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی. اس کے بعد رسول خدا جو ان سب کا سردار انبیاء و سردار اوصیاء، خاتم النبیین و خاتم النبیین دونوں ہیں، ان کو بھیجا گیا. ان کے ذریعے لوگوں کو آزمایا گیا ہدایت کے لیے، امت بنانے کے لیے، امامت کے لیے، نبوت کے لیے، لیکن لوگ تیار نہیں ہوئے. لہذا آخری جو سرتوڑ کوشش کی گئی خدا کے ہادیوں کی طرف سے وہ امام حسین علیہ السلام کی کوشش. امام حسین نے بھی بھرپور کوشش کیا کہ یہ امت بن جائے میرے لیے. سب مل کر زمانے کے طاغوت کو گرانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کے لیے آسرا بن جائیں، بن کر زمانے کی طاغوت کو ایک مرتبہ تاریخ کے کوڑا دان میں حوالہ کریں. اور اس کے لیے سب سے پہلے خدا کی طرف سے منسوب
ومنصوص من اللہ، امام حسین نے اعلان کر دیا اس عظیم کام کے لیے میں تمام سب سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ ایھا المسلمون ایھا المؤمنون، جو مدینے میں رہنے والے ہیں، جو مکے میں رہنے والے، سب سے ایک آواز میں سب سے ایک مدد طلب کی، کہا میں اس زمانے کی طاغوت کے خلاف قیام کر رہا ہوں، لہذا اس قیام میں میرا ساتھ دی جائے۔ لیکن اس زمانے کی امت نے پھر کیا کہا؟ پھر لا کہا، پھر لا کہا، پھر زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام اتنی بڑی قربانیوں پہ قربانیاں دیتے جا رہے ہیں اور یہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قربانیاں سے قربانیاں اور لوگ دین سے دور۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ دیندار تھے، یعنی دین کو اپنے پاس رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے پڑھتے تھے جناب علی، لیکن وہ دین شناس نہیں تھے، دین کے محافظ نہیں تھے، دین کی تعلیمات کو سینے سے نہیں لگایا تھا، دین کے حوالے سے سطحی مسلمان، بہت ہی سطحی مسلمان کہ اس کے سامنے کوئی بھی شبہ و شک آ جائے تو فوراً اس میں گرفتار ہو جائے۔ یہ مشکل اسلام کے ساتھ شروع سے تھی، مولا علی کے ساتھ بھی یہ مشکل، امام حسن کے ساتھ بھی یہ مشکل، آج امام حسین کے ساتھ بھی یہ مشکل۔ اتنے کم عقیدہ لوگ، کم ایمان لوگ معمولی سے مشکل اور شبہ پر اپنے زمانے کے امام کو یکا و تنہا، یہ جو آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مدینے سے امام حسین نے قیام کیوں نہیں کیا، سب سے بہترین جگہ ہے قیام کرنے کے لیے۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیں مدینے کے اور مکے کا نام قیام کرنے کی جگہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اصل جگہ یہی ہے کہ جہاں سے بتوں کو توڑا جاتا ہے۔ رسول خدا نے بتوں کو کہاں سے توڑنا شروع کر دیا؟ یہی مکے سے، یہی مدینے سے۔ رسول خدا نے قیام کہاں سے شروع کیا؟ مکے سے شروع کیا، مدینے میں ختم پذیر ہو گئی۔ لیکن حسین اپنے جد امجد کی سیرت کے برخلاف، اپنے بابا علی کی سیرت کے برخلاف نہ مدینے سے قیام کر رہے ہیں نہ مکے سے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ مقدس مقامات ضرور تھے، دینی مقدس مقامات ضرور تھے، لیکن دل شناس نہیں تھے۔ یہاں سے حسین کو اپنا شرعی وظیفہ انجام دینے کے لیے میدان نہیں مل رہا تھا، رسالت کی انجام دہی کے لیے یہاں سے لوگ آمادہ اور تیار نہیں تھے۔ اگرچہ بڑے لوگ رہتے تھے مدینے کے اندر، لیکن وہ زمانے کے طاغوت کے ساتھ للکار کے لیے، نبرد آزما ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہذا امام حسین نے بغیر بتائے ہوئے مدینے سے نکل گئے مکے کی طرف، سمجھا شاید حج کے دوران میں کچھ کر پاؤں گا، کوئی انصار تیار کر پاؤں گا، لیکن نہیں ہوا۔ پھر امام حسین کوفے میں کیوں چلے گئے؟ کوفے میں اس لیے نہیں گئے کہ میری تحریک وہاں سے کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھے، بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں نے کوفے میں بلایا، امام حسین بلانے سے ہی قیام فرماتے ہیں، اور وہاں کوفے میں جا کر نہیں۔ امام حسین نے بنا اس چیز پر رکھا ہوا تھا کہ میرا قیام کوفے میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے، اگرچہ ظاہری اتمام حجت کی وجہ سے میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ ان کا ایک نعرہ تھا لیس لنا امام، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، تو میں امام بن کے جاؤں گا۔ وہ مجھے مانتے بھی ہیں امام، میں امام بن کے جاؤں گا، میں ان کو امت کی تشکیل کے لیے، امت واحدہ کی تشکیل کے لیے دعوت دوں گا۔ اگر لبیک کہا تو فبہا، اگر لبیک نہ کہا تو میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ اور آپ دیکھیں کوفہ والوں کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ شروع سے یہ تھا کہ ان کی جان، ان کی ناموس، ان کی مال کی حفاظت ہو جائے، چاہے وہ یزید کے ذریعے سے ہو جائے، چاہے وہ حسین کے ذریعے سے ہو جائے، چاہے وہ ابن زیاد کے وسیلے سے ہو جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد کے ذریعے ان کی جانیں خطرے میں پڑ گئی، ان کے مال خطرے میں پڑ گیا، ان کا ناموس خطرے میں پڑ گیا، تو انہوں نے کہا ابن زیاد سے یا امیر المومنین، پہلے کیا کہتے تھے؟ یا مذل المومنین کہتے تھے، مومنین کو ذلیل کرنے والا، لیکن ابھی جا کر کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین، نعرے بھی بدل گئے، القاب بھی بدل گئے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ جانیں اب حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ ابن زیاد کے ذریعے ممکن ہے، اب مسلم ابن عقیل کے ذریعے جانے نہیں ہے، ان کے ذریعے جانے جانی ہے، اموال جانے ہیں، لیکن اگر حفاظت کسی کے ذریعے ہونا ہے تو وہ ابن زیاد ہے۔ لہٰذا انہوں نے بالآخر ابن زیاد کو اپنے امام کے طور پر مان لیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خطوط میں لکھا ہوا تھا لیس لنا امام،
ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اس امام سے مراد ان کا اپنا ظاہری امام تھا، نہ وہ جو ابھی ہم عصمت کے قائل ہے امام، نہ وہ جو منصوص من اللہ تھا، وہ امام مراد نہیں تھی ان کی. ایسا امیر، اس زمانے میں امیر کہتے تھے امام، امیر جو ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کر پائے. اذن گرامی، اور یہ بہترین طریقے سے جانتا تھا ابن زیاد، اسی لیے اس نے کوفہ میں آنے کے بعد فوراً یہی 3 کام کر دیے. چند لوگوں کو مروایا، چند لوگوں کی مال کو انہوں نے لوٹ لیا، اور چند لوگوں کے ناموس کے ساتھ کھیلا. جب یہ 3 کام پر حملہ ہوا تو انہوں نے شکست تسلیم کرنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جانوں کی حفاظت کریں، ہم آپ کو امیر مانیں گے، ہم آپ کو امام مانیں گے. انہوں نے امام مان لیا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. ہم بھی اگر صحیح معنی میں یہ امامات، یہ ولایات، یہ ہادی، یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء و رسول کو نہ پہچانیں گے، ان کی امت میں شامل نہ ہو جائیں گے، تو ہمارا بھی حال یہی ہو جائے گا. ہم بھی کسی ابن زیاد کو اپنے زمانے کا امام کہہ بیٹھیں گے، اس کو اپنے زمانے کا امام سمجھیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسلمان ابھی آپ دیکھیں جولانی کو امیر المؤمنین سمجھ رہے ہیں، جس کے بارے میں جس کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہے، لیکن اس کو اپنا امیر المؤمنین سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ سبق پڑھایا نہ گیا، یہ امام امت کا سبق، یہ نبوت و امامت کا سبق پڑھایا نہ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشکلات. عزاداران محترم، دین کو پہچاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو. ایک دوسرا پیغام، دین کو ان لوگوں سے لے لو کہ جو خود دین خالص کے مالک ہیں. یہ اہم ترین چیز ہے نوجوان عزیز. دین کو ان علماء سے لے لو جن کے پاس دین خالص موجود ہے، ملاوٹ کے ساتھ جو دین موجود ہے. میں نے وہاں بتایا تھا 11 قسم کے دین اس وقت اسی سکردوں کے اندر ہے، موجود ہے. اسی سکردوں کے معاشرے کے اندر 11 قسم کے دین، روباہی دین، روحانیت کا دین، جناب علی، اور بھی دین، عیاشوں کا دین، کیپٹلزم کا دین، بہت سارے ادیان ہیں جو ہمارے اندر معاشرے میں موجود ہے. ہمیں ان کو پہچان کر ایک خالص دین کو لینے کی ضرورت ہے، اور وہ خالص دین بیان کرنے والے کے اوپر نظر رکھو کہ آیا وہ خود عامل بھی اس پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں. کیونکہ روایت کے اندر موجود ہے اگر کوئی شخص کوئی چیز بیان کرے اور اس پر وہ خود عمل پیرا نہ ہو تو اس کی بات پر یقین نہ کرو. اگر وہ چیز قابل عمل ہوتی، قابل یقین ہوتی تو سب سے پہلے خود عمل کرتا. یہ عمل نہیں کرتا، صرف لوگوں کو بتاتا جاتا ہے ثواب در ثواب، جنت در جنت، لیکن خود عمل سے خالی. کہتے ہیں اس سے بھی دین مت لے لو، وہ دین بھی آپ کے لیے مضر ہے. سب سے پہلے نگاہ ہو دین خالص، اور اس کے بیان کرنے والا اسی دین خالص پر بھی عمل پیرا ہے یا نہیں. اگر اس پر عمل پیرا ہے تو اس سے دین آپ حاصل کرو. پھر وہ دین محمدی ہوگا، پھر وہ دین وہی دین ہوگا جس کی بقا اور جس کی حفاظت اور جس کے احیاء کے لیے حسین نے تمام تر بڑی قربانیاں پیش کرنے سے ڈرے نہیں کیا، جس کی حفاظت کے لیے حسین نے خون دیا، علی اکبر جیسا جوان دیا، قاسم جیسا جوان دیا، حتی ناموس کو بھی قربان کر دیا. وہ دین خالص تھا، وہ دین پیغمبر. اسی لیے فرمایا انا اسیر بسیرت جدی و امی، انا امر بالمعروف انہی عن المنکر. میں اپنا کوئی نیا دین لانے کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنا کوئی نیا نظریہ پیش کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہا، میں وہی دین محمد کو احیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اسی دین محمد کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیں کربلا کے حوالے سے ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے، ہم کربلا کو کربلا سے آگے زیادہ دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے نہیں ہیں. جبکہ کربلا کے قیام کے اصل محرکین وہ کیا ہے؟ کربلا سے پیچھے. اسی لیے کیا فرماتا ہے امام حسین؟ انا اسیرا بسیرت جدی و امی، پیچھے جا رہا ہے اپنی طرف. اور دوسری طرف یزید کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ صرف یزید کا مسئلہ نہیں ہے. جب یزید مر گیا تو کیا کہا؟ وَقَدْ حَلَقَ تَاغُوتِهِمْ، ان کا ایک تاغوت، یعنی جمع کا صیغہ ہے نا، بہت سارے تاغوت تھے. معاویہ بھی ایک تاغوت تھا، اس سے پہلے 3 بھی امام حسین کے نظر میں تاغوت تھے. تو ان کے تاغوت میں سے ایک تاغوت ہلاک ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے، اور مجھے اس کی بیعت کے لیے یہ بندہ بلا رہا ہے. امام حسین کا اصل ہدف کہاں ہے؟ پیچھے. تو کربلا کو سمجھنے کے لیے پیچھے سے سہارا لینا پڑے گا، سیرت حضرت رسول خدا سے، سیرت امام علی سے، سیرت امام حسن سے، اور دوسری طرف ان کے بھی.
یا جو کہتے ہیں ہم جناب علی مثلی لا یبایو مثلا، اس میں بھی ہم فوراً آگے نکل جاتے ہیں. یزید کے بعد والے اور آج کے حوالے اس میں بھی پیچھے جائیں گے. حتیٰ کہاں تک؟ قابیل تک. قابیل بھی اس میں سے ایک ہے. یزید طاغوت میں سے ایک طاغوت قابیل ہے. اور اس طرح ایک مصر حسین کون ہے؟ حابیل ہے، ابن آدم ہے. لہذا اس ویژن کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اگر ہم کربلا کو سمجھنے پہ اتر جائیں نا عزیزان محترم، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کربلا کے اندر زمانے کی کربلا کے یزید کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھی تمام تر مواد موجود ہے. زمانے کی کربلا میں بھی حاضر ہونے کے لیے اس کے اندر قوت اور وہ قوت للکار موجود ہے. پتہ چل جائے گا اس کے وسیلے سے کہ زمانے کے یزید کون ہے. پتہ چل جائے گا کہ زمانے کی کربلا میں کون حاضر ہے، کون غائب ہے. زمان سے لبیک یا حسین کون کہہ رہا ہے، زمان سے کون لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا عظیما کہہ رہا ہے. یہ پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ہم کربلا کو صرف تاریخ کا ایک واقعہ، ایک کہانی کے طور پر پڑھیں گے تو زمانے کی کربلا کا کوئی نام و نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم نے دیکھا جس نے کربلا کو سر مشق کہہ کر پڑھا، سنایا، دوسروں کو سمجھایا، وہ زمانے کے خمینی کی شکل میں سامنے آیا. وہ زمانے کی کربلا برپا کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا. وہ زمانے کے حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار بھی ہو گیا. اس نے زمانے کے قاسم پیدا کیے، اس نے زمانے کے علی اکبر پیدا کیے، اس نے زمانے کی زینب کبریٰ پیدا کیا، اس نے زمانے کے لیے حسین کا ایک لشکر تیار کیا. اس نے زمانے کے طاغوت کو اپنی سرزمین سے یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے دور بھگا دیا کہ سرزمین ایران میں طاغوت کی نامی چیز کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے. لیکن ابھی ہمارے دلوں کے اندر طاغوت کے لیے جگہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. طاغوت کو تسلیم کرنے کے پیچھے لائن لگا ہوا ہے، چکر لگا ہوا ہے، پیسے خرچ ہو رہے ہیں طاغوت کے پیچھے جانے کے لیے، طاغوت کو روشناس کرانے کے لیے، متعارف کرانے کے لیے. بڑے بڑے درباری علماء، چالاک علماء، لومڑی صفت علماء ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں. یہ روز روشن کی طرح آپ سب کے سامنے ظاہر ہے. عزیزان محترم، کربلا کو ایسا پڑھو کہ زمانے کا آپ کو جناب علی زمانے کے وہ جو زمین فروش علماء تھے اس زمانے کے، قاضی شرعی جیسے علماء آپ کو نظر آنا چاہیے. آج میٹر کا امامہ پہننے والا وہ قاضی تھا زمانے کا. لیکن آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج کے زمانے کا قاضی کون ہے، آج کے زمانے کا کربلا کا سوداگر کون ہے، حسین کا سوداگر کون ہے، حسین کو بیچنے والا کون ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے کی کربلا میں زمانے کا حسین بن کر، سنگر شکن بن کر، طاغوت شکن بن کر 80 سالہ بوڑھا کس مقام پر، کس نہج پر، کس جذبے کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ، کس تدبیر کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ، کس شہامت کے ساتھ، کس بہادری کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. دنیا کو معلوم کرانا بھی چاہیے کہ زمانے کا آج کا حبیب ابن مظاہر 80 سالہ بوڑھا جناب یعنی تمام مقامتی محاذ کا پرچم بلند کر کے، مقامت کا پرچم بلند کر کے، مظلوموں کا پرچم بلند کر کے، حسینیت کا پرچم بلند کر کے بڑے بڑے نوجوانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوا، سر جھکاتا ہوا نہیں، سر بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. محمد آل محمد صلی لہذا اس عظیم شخص کے اندر کون سی چیز موجود ہے؟ یہی روح کربلا موجود ہے. ظاہراً ہمیں خامنائی کا جسم نظر آ رہا ہے، لیکن اس نحیف جسم کے اندر ایک طاقتور روح موجود ہے. اس بوڑھے کے اندر ایک عظیم روح موجود ہے. وہ روح حسینی ہے، روح کربلا ہے، مقصد کربلا، ہدف کربلا، پیغام کربلا ہے کہ جو اسے 80 سال ہونے کے باوجود، آرام کرنے کا وقت آنے کے باوجود آرام اور چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، آرام اور چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، بلکہ اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کرتے ہوئے زمانے کے یزید کے سامنے ڈٹ کر نظر آ رہا ہے. اگر یہ روح آپ کے اندر آ جائے تو آپ بھی یہی مصر خامنائی ہیں، آپ بھی مصر شہید بیشتی ہیں، آپ بھی مصر شہید قاسم سلیمانی ہے. لیکن ہمارے اندر چونکہ روح پھونک نہیں گئی، ہمارے اندر ایک پلیت نجس روح موجود ہے جس کی وجہ سے ہم
5 منٹ کے لیے بھی حسین کی خاطر قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ روح آ جائے گی، شرط یہ ہے کہ ان مجالس کو روحانی بنایا جائے، پر مقصد با مقصد بنایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے نوجوان واقعی معنی میں حسینی بنیں گے، ہمارے بوڑھے واقعی معنی میں حبیب ابن مظاہر بنیں گے، اور ہماری مائیں اور بہنیں واقعی معنوں میں زینب و ام کلثوم بنیں گی۔ تو عزیزان محترم، ماہ سفر، ماہ غم، ماہ درد و المناک مہینہ ہے، روایات کے اندر موجود ہے عزیزان محترم، یہ جو لٹا ہوا قافلہ تھا، جو ظاہراً لٹ گیا تھا لیکن اسلام کو بچایا تھا، اسلام کو بچانے کے لیے لٹنے والا یہ قافلہ، اسلام کا یہ محافظ قافلہ، اسلام کا یہ مقدس قافلہ، اسلام کا یہ عظیم نورانی قافلہ یکم سفر کو عزیزان محترم شام میں پہنچ گیا۔ شام کوئی آسان چیز نہیں ہے عزیزان محترم، جو شام گئے ہیں، آج بھی شام کے بازار میں جاتا ہے کوئی انسان تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خود بخود رونا آتا ہے، شام میں خدا آپ کو پہنچائے ایک مرتبہ۔ عزیزان محترم، شام میں کسی جگہ یہ قافلہ پہنچا ہوا تھا، ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہاں پر لوگوں کو خبر مل گئی کہ مدینے کے چند لوگوں کو اسیر کر کے شام لایا گیا ہے۔ ایک مومنہ تھی جو پچھلے کہیں کسی زمانے میں سیدہ کائنات کی غلام اور کنیز تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ مدینے کا ایک قافلہ لٹا ہوا قافلہ شام کے کسی اندھیری کوٹھری میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، وہ خاتون ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتی ہوئی اس مقام پر پہنچ گئی، کوئی کھانا اور پانی اپنے ساتھ لا کر۔ عزیزان محترم، وہ خاتون اجازت لے کر اندر قافلے کے پاس گئی تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق مدینے سے ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا جی ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی سال کسی مہینے میں سیدہ کائنات کے گھر میں کنیز رہی ہوں، ان کی خدمت کا موقع ملا ہے، لہٰذا مجھے آج پتہ چلا کہ آپ زہرا کے گھر کے اہل بیت ہیں، میں نے آپ کو یہ کھانا لایا ہے، یہ پانی لایا ہے، آپ نوش فرمائیں۔ عزیزان محترم، تو اس نے کہا کہ اس وقت حضرت زہرا کی گود میں ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، 7 سال کی ایک بیٹی تھی، مجھے اس بیٹی سے ملایا جائے، شاید اب تو بڑی اور جوان ہو چکی ہوگی۔ تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا۔ عزیزان محترم، قبر زہرا کی طرف کر کہا السلام علیکم یا اماں، عرض کرنے لگی ہے میری اماں، السلام آپ پر، آپ کی کنیزیں آپ کی بیٹی کو پہچان نہیں رہی ہے، آپ کی کنیز نے ہمیں کھانا لایا ہے، آپ کی کنیز نے ہمیں پانی لایا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت زینب نے عرض کیا ہے اماں جی وہ زینب کبریٰ میں ہوں۔ عزیزان محترم، جب یہ جملہ سنا نا، اس خاتون نے جناب زینب کو گلے سے لگایا۔ عزیزان محترم، فریاد بلند ہونے لگی، پھر 2 سوال کیے جن نے زینب کے دل کو اور گرما دیا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اتنی جلد بوڑھی کیوں ہو گئی؟ زینب نے عرض کیا اماں جان، بوڑھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن میں ستارہ نوجوان کے جنازے کو اٹھایا ہے، میرے قمر بن یاسین کے جنازے کو دیکھا، میں نے حسین کا پامال شدہ لاش کو دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا سوال عزیزان محترم، کہ آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ جب یہ سوال کیا زینب کبریٰ نے کہا شاید آپ جانتی ہوگی میں وہ خاتون ہوں جو چاند اور سورج سے پردہ کیا کرتی تھی، جو رات کے علاوہ سفر نہیں کرتی تھی، لیکن میری اماں آج کئی دن ہو گئے ہمیں شام کے بازاروں میں، کوبا کے بازاروں میں بغیر چادر کے لے جایا جا رہا ہے، اس لیے میرے بال کے رنگ نے اپنا رنگ تبدیل کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، بڑے شام کے مصائب ہیں۔ ایک صحابی نے امام سجاد سے پوچھا کہ یا مولا اب یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی مصیبت آپ کو کہاں نظر آ گئی؟ تو امام سجاد نے ایک مرتبہ ہاتھ کو کمر میں رکھ لیا، کہا میرے عزیز آپ نے یہ بہت مشکل سوال کیا مجھ سے، یہ بہت سخت سوال کیا مجھ سے،
تو پھر فرمایا اگر اس کا جواب سننا ہے تو سن لو 3 مرتبہ فرمایا الشام 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 رسم سن کسل من الشام شام شام دسابي كسر من الله يا ابن رسول الله نالك وسادر يا أكبر شهيد سوس الناس كربلاء نسوسد يا ري عباس فابون يسكت جدا سوس الناس كربلاء نسوسد يدي خمرا كل متوب سوس الناس كربلاء نسوسد شامي رشي مصيبة جتون لعبا زربنا إمام سجاد كسر من الله لصحابي شهيد وانا يوراش تدين شهيد وانا